الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم درس نمبر 34 پڑھنے والے ہیں۔ درس نمبر 34 کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، اللہ تعالیٰ کی چال سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس باب میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک بندے کو خوف اور امید دونوں کے ساتھ میں جینا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین کا خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، جنت کا لالچ بھی ہو اور جہنم کا خوف بھی ہو، دونوں مکس ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں جنت کا لالچ بھی ہوتا ہے اور جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو خوف بھی ہو، امید بھی ہو، دونوں ایک ساتھ ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک آیت کریمہ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 99۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ مکر کیا ہے؟ مکر کہتے ہیں وہ توسل الی الایقاء بالخصم من حیث لا یشعر، یعنی حریف کو اس انداز میں نقصان پہنچانا کہ اسے احساس نہ ہو۔ تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے؟ انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کہ کیا بستی والے اس بات سے مامون ہو گئے ہیں کہ ان پر میرا عذاب رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، یا بستی والے اس بات سے اطمینان میں ہیں کہ میرا عذاب ان پر اس وقت آ جائے دن میں جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیر سے وہ بے خوف ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہوں۔ اچھا، وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے بے خوف ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں اور گمان یہ پال رکھا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج، کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہ کے باوجود اس کی پسندیدہ چیز دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ڈھیل ہے، یہ ڈھیل ہے۔ اس لیے گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود، ظلم پر ظلم کرنے کے باوجود، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرنے کے باوجود اگر کسی بندے کو مل رہا ہے تو اپنے لیے اس کو خیر نہ سمجھے، بلکہ وہ شر ہے، وہ ڈھیل ہے۔ اللہ کی رسی جب کھینچی جائے گی تو اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ تو گویا کہ یہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ایک بندے کے اندر بے خوفی نہیں آنی چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اللہ کی چال سے مطمئن نہ ہو جائے، اللہ کی گرفت سے مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھے۔ دوسرا جو نقطہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون،
اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ مایوس بھی نہیں ہونا ہے، امید بھی ہونی چاہیے۔ 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ اور اگر ایک بندہ لاکھ گناہ کرے اور سچی توبہ کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 70، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی بشارت سن کر کے کہی تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ کر کے اولاد کی بشارت دے رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ہماری جو عمر ہے اور ہماری بیوی کی جو عمر ہے، اس عمر میں بچہ کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ بھائی اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ آگے کی روایت کو دیکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت بزار اور طبرانی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ والیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ۔ 3 چیزوں کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ کی تدبیر اور گرفت سے بے خوف ہونا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ۔ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس ہونا۔ گویا کہ پہلی ہی حدیث کی اس میں بھی وضاحت ہے کہ شرک، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ گویا کہ اس باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ کا خوف بھی دل میں بسائے اور اللہ سے امید بھی اپنے دل میں پالے۔ امید اور خوف کے ساتھ ایک بندے کی عبادت ہوتی ہے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔